نہ جانے دن میں کتنی ہی بار الجھے دماغ اور دکھتے دل کو سکون دینے کے لیے یہ الفاظ دہرانے پڑتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سارا دن گرمی کے بعد شام کو اچانک موسم چینج ہو جاتا ہے، ہوا آندھی چلنی شروع ہو جاتی ہے اور بچے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں اس میں بھی کوئی بہتری ہے، اور اس میں بہتری یہ ہے کہ موسم ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے، لیکن کام کافی بڑھ جاتا ہے۔ کام زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی شاید اس میں کچھ بہتری ہی ہے، شاید نہیں یقیناً بہتری ہے۔ گھریلو کام جو ہیں، گھر کے کام، یہ اصل میں قدرتی طور پہ ورزش ہیں۔ اس سے آپ کی کیلریز برن ہوتی ہیں، جیسے جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا، برتن دھونا، یہ سب دراصل لائٹ ایکسرسائزز ہیں۔ 30 منٹ اگر آپ جھاڑو لگا رہے ہیں تو آپ کی 120 سے 150 کیلریز برن ہو رہی ہیں۔ روز کے کام سے ہفتے میں 3 دن جم جانے جتنا فائدہ ہو جاتا ہے۔ وہ خواتین جو گھر کے کام کرتی ہیں اور انہیں گھر کے کام ان کی روٹین کا حصہ ہیں، وہ زیادہ عمر تک زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں، کیونکہ کپڑے سمیٹنے سے، اوپر شیلف سے چیزیں اٹھانا، فرش پہ بیٹھ کے کام کرنا، ان سب سے ہماری کمر، کندھے اور گھٹنے، ان سب کے مسلز ایکٹیو رہتے ہیں، جو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ پھر جوڑ اکڑتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلسل حرکت ہے، یہ آپ کی دل کی دھڑکن کو بھی تیز کرتی ہے۔ جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو جسم میں دوران خون جو ہے اس میں تیزی آتی ہے، بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے، اس لیے اس میں واک جیسا فائدہ ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے 4-5 آم کھائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی گھر کا کام کر لیتی ہیں تو آپ کی جو بلڈ شوگر ہے وہ اتنی اسپائک نہیں کرے گی، اس میں کنٹرول آئے گا۔ اور گھر صاف ستھرا ہو جائے تو دماغ کو سکون ملتا ہے۔ کام کرتے وقت توجہ ایک جگہ لگتی ہے تو سٹریس کم ہوتا ہے، اسے مائنڈفل موومنٹ کہتے ہیں۔ یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ اس کام میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جو روزمرہ کی آپ کی پریشانیاں ہیں یا معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے گھر کے کاموں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ میرے خیال میں فری کی فزیوتھراپی ہے۔ لیکن کمر درد سے بچنے کے لیے گھر کے کام کرتے وقت 2 باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں کہ آپ نے زیادہ جھک کے کام نہیں کرنا۔ اگر جھکنا بھی پڑے تو کمر سے نہیں جھکیں، گھٹنے موڑ کر بیٹھیں اور ایک ہی کام 20 منٹ سے زیادہ نہ کریں، پوزیشن بدلتے رہیں۔ اگر آپ کو ایک کام کرنے میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو 20 منٹ بعد اس کو چھوڑ دیں، یا آپ 10 منٹ کا بریک لیں اور ریلیکس کریں اور اس کے بعد پھر وہی کام شروع کریں۔ یا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ وہ کام چھوڑ کے کوئی دوسرا کام شروع کر دیں اور اس پوزیشن بھی چینج ہو جائے گی، آپ کے جسم کی پوزیشن چینج ہوگی۔ کام کو وقت کے چھوٹے چھوٹے وقفوں میں کریں گے تو کام زیادہ نہیں لگے گا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ خواتین میں جو سب سے پہلی شکایت سننے کو ملتی ہے وہ کمر درد ہے۔ یہ درد نہ صرف چلنے پھرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے بلکہ زندگی کا مزہ ہی کرکرا کر دیتا ہے۔ آج میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں کہ دوائی کے بغیر صرف ایک متوازن لائف سٹائل سے ہم کمر درد کو کیسے شکست دے سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے کمر درد کا انتظار ہی نہیں کرنا، اس سے پہلے ہی ہمیں اپنی عادات اس طرح سیٹ کر لینی ہے، اپنی روزمرہ کی روٹین، اور کچھ چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں اس طرح لانی ہیں اپنی روٹین میں کہ ہمیں کمر درد کا مسئلہ ہو ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمر درد کا مسئلہ ہوتا کیوں ہے۔ اصل میں 40 کے بعد ہمارے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیوں کی کثافت کم ہو جاتی ہے اور جوائنٹس میں لچک گھٹ جاتی ہے۔ اوپر سے ہماری عادتیں یہ ہوتی ہیں کہ گھنٹوں موبائل یا لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں اور جھک کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح نرم گدے پہ سونا بھی مسئلہ کر سکتا ہے، یا وزن اٹھاتے وقت کمر سے زور لگانا۔ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کمر کا کوئی پٹھا کھنچ جاتا ہے، ڈسک پہ دباؤ بڑھتا ہے۔ 80% کیسز جو ہیں اس میں کمر درد لائف سٹائل کی خرابی سے ہوتا ہے۔ اگر لائف سٹائل ٹھیک کر لیں تو درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک متوازن روٹین ہونی چاہیے۔ کمر ہماری پوری باڈی کا ایک ستون کی طرح ہے، اگر ستون مضبوط ہوگا تو ساری زندگی کی عمارت کھڑی رہے گی۔ اسی لیے دوائی بعد میں لیکن عادت پہلے۔ تو اپنی عادت میں یہ 5 چیزیں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ کمر درد کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ حرکت میں برکت ہے۔ کمر کو آرام نہیں چاہیے ہوتا، کمر کو ورزش چاہیے۔ روزانہ 30 منٹ کی چہل قدمی یا چلنے سے کمر کے مسلز کو خون ملتا ہے اور وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کچھ ہلکی پھلکی ورزش بھی کر سکتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنا بھی ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ سونے لیٹیں تو آپ لیگ ریز ایکسرسائز جو ہے، اسٹریچنگ، یہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے بالکل سیدھے لیٹ جانا ہے اور ایک ٹانگ بستر پہ بچھی ہو اور دوسری ٹانگ جو ہے وہ آپ اوپر اٹھائیں، 10 سیکنڈ تک اس کو روکے رکھیں، پھر اس ٹانگ کو نیچے رکھ دیں اور دوسری ٹانگ اٹھائیں۔ اسی طرح یہ دونوں ٹانگیں باری باری اٹھانے سے کمر درد میں جو کھچاؤ ہوتا ہے یا جو کام کر کے سارا دن تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ آپ تھکاوٹ کی وجہ سے جو کمر درد ہوتا ہے وہ اس اسٹریچنگ سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کچن میں کام کرتے ہوئے، سالن وغیرہ بناتے ہوئے جب آپ کو 1-2 منٹ کا وقفہ ملے تو آپ اس 1 منٹ میں اپنی ایڑیاں اٹھائیں، پنجوں کے اوپر کھڑے ہوں، تو یہ والی ورزش بھی بہترین ہے۔ اس طرح پورے ٹانگ کے جو مسلز ہیں ان میں اسٹریچنگ ہوتی ہے اور ٹانگ درد اور کمر درد کے لیے یہ بھی بہترین ہے، اس سے بھی کافی سکون آتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کھانے کا خیال رکھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کھانے کو دوا بنا لیں تو آپ کو دوا کھانے کی طرح نہیں کھانی پڑے گی، کیونکہ خواتین میں 40 سال کی عمر کے بعد اور بچوں کے پیدائش کے بعد جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، تو آپ کی ہڈیوں کو کیلشیم اور وٹامن ڈی چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین اپنی ڈائٹ میں وہ چیزیں شامل کریں جن میں کیلشیم ہوتا ہے۔ روزانہ دودھ، دہی، بادام، تل، یہ چیزیں اپنی خوراک میں شامل رکھیں۔ اس طرح دھوپ لازمی لیں، صبح 15 منٹ کی دھوپ لے لیں،
चेहरे पे, हाथों, बाजुओं पे, टांगों पे इस तरह धूप लेने से विटामिन डी जो है वो बनेगा, क्योंकि अकेला कैल्शियम विटामिन डी के बगैर एब्जॉर्ब नहीं होता जिस्म में। इसके अलावा वजन कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट का वजन बढ़ने से कमर पे बोझ डबल हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी में भी बेबी का वेट होता है तो कमर में दर्द रहता है अक्सर, इसी तरह अगर मेनोपॉज में भी ख़वातीन का पेट अगर बढ़ जाए तो उनके कमर पे बोझ डबल हो जाता है। और पेट को बढ़ने से रोकने के लिए 40 के बाद अपना वज़न जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्लेट में आधा हिस्सा सब्ज़ी होनी चाहिए, चौथा हिस्सा प्रोटीन और चौथा हिस्सा ही रोटी या चावल। चीनी और कोल्ड ड्रिंक जो है वो बिल्कुल छोड़ दें, कम कर दें, क्योंकि ये हड्डियों से कैल्शियम को चुराती हैं। तीसरा जो बहुत अहम नुक्ता है हमें कमर दर्द से बचने के लिए, ये सोने और बैठने की पोजीशन है। आपने जो सोना है उसके लिए आपका बिस्तर जो है ना बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ही बहुत सख्त। दरमियाना फोम वाला गद्दा बेहतरीन होता है, और करवट लेके सोएं। इसी तरह जो आपकी बैठने की पोजीशन है, आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पाँव ज़मीन पर हों। अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन आंखों की सतह पर रखें। मतलब एडजस्ट करना है कि आपकी गर्दन झुके ना, आपको गर्दन को ना झुकाना पड़े, चाहे आप मोबाइल देख रहे हैं या लैपटॉप देख रहे हैं, क्योंकि झुकी गर्दन का मतलब है कि कमर पे 5% इजाफी बोझ पड़ रहा है। चौथी बात, आपने घर के काम करने हैं तो वजन भी उठाना पड़ता है, कपड़ों की बाल्टी उठानी पड़ती है, कभी पानी की बाल्टी। तो वजन उठाने का तरीका जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। अगर आपने कोई भी चीज़ उठानी है तो कमर से नहीं झुकना, घुटने मोड़ के नीचे बैठें और चीज़ को, यानी आप अगर फॉर एग्जांपल पानी की बाल्टी उठा रहे हैं तो उसको आप जिस्म से करीब रख के पाँव की ताकत से उठाएं। बोझ हमेशा अपने जिस्म के करीब रखें। अगर दूर रखेंगे तो कमर पे जोर पड़ेगा, कमर के पट्टों में खिंचाव आ सकता है और डिस्क पे भी दबाव आ सकता है। पांचवा अहम पॉइंट ये है कि अपने दिमाग को पुरसुकून रखें, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस से भी मसल्स में खिंचाव आता है। खासतौर पे आपने देखा होगा, अगर आप किसी परेशानी की हालत में हों तो आपके सर के पीछे से गर्दन के जो मसल्स हैं या कंधे हैं ये खिंच जाते हैं, और इसी तरह कमर पे भी इसका असर पड़ता है। स्ट्रेस से बचने के लिए आप 5 मिनट गहरी सांस वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, या नमाज के बाद 2 मिनट सुकून से बैठ जाएं, दुआ मांगें, या फिर बच्चों के साथ हंसें। हंसने से क्या होता है कि कुदरती पेन किलर एंड्रोफिन निकलता है और ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। मेरी प्यारी बहनें, ये याद रखें कि बढ़ती उम्र का मतलब बीमारी नहीं है। मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी का तजर्बा हासिल कर रहे हैं, तजर्बे से सीख रहे हैं, और तजर्बाकार लोग जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म भी एक मशीन की तरह है। अगर हम मुसलसल इससे काम लेते रहेंगे और इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो थकन और दर्द पैदा होना एक फितरी सी बात है। इसीलिए माहिरीन सेहत जो है वो रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश और स्ट्रेचिंग की सलाह देते हैं। स्ट्रेचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पट्ठों में खून की रवानी को बेहतर करती है। जब खून मुनासिब मिकदार में पट्ठों तक पहुंचता है तो थकावट भी कम फील होती है और दर्द में आराम मिलता है। इसीलिए मेरा तो ये तजर्बा है कि चंद मिनट की स्ट्रेचिंग के बाद कमर और जो टांग है उनमें दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये एक बहुत ही आसान स्ट्रेचिंग है जो मैंने आपको बताई है कि सीधा लेट के एक टांग को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं, चंद सेकंड तक रोकें, फिर नीचे ले आएं और फिर दूसरी टांग के साथ यही अमल दोहराएं। ये स्ट्रेचिंग टांग और कमर के पट्टों को आराम देती है। इस तरह और भी बहुत सारी मुफीद वर्जिशें हैं, जिसमें बर्ड डॉग एक्सरसाइज है, जिसमें इंसान हाथों और घुटनों के बल ऐसे आता है और उसके बाद फिर ऑपोजिट आपने हाथ और टांग को सीधा कर लेना है ऊपर। ये वर्जिश कमर, पेट, कोहले सबके पट्टों को मजबूत करती है। मजबूत पट्टे जिस्म पे पड़ने वाले बोझ को बेहतर तरीके से संभाल लेते हैं और इससे दर्द के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी रूटीन में 15 से 20 मिनट, 30 मिनट जो है चहलकदमी है तो ये जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वॉक से ना सिर्फ पट्टों को मजबूती मिलती है बल्कि दिल की सेहत भी बेहतर होती है और इससे जिस्मानी तवानाई में भी इजाफा होता है। बेशक घर के काम भी एक वर्जिश का जरिया हैं, लेकिन मुसलसल एक ही अंदाज में जब आप खड़े रहते हैं या झुककर काम करते हैं तो जिस्म के बाज़ हिस्सों पे दबाव ज़्यादा डल जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि काम के वक्फे के दौरान आराम किया जाए। आपकी खाई हुई खुराक का भी बहुत किरदार होता है। अगर जिस्म को मुनासिब ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी तो पट्टे जल्द थक जाएंगे। अगर आपकी खुराक में दूध, दही, दालें, अंडे, सब्जियां वगैरह, तिल और खजूर जैसी ग़िज़ाएं शामिल हैं तो ये जिस्म को ताकत फराहम करेंगी। मुनासिब खुराक के साथ साथ पानी की मिकदार जो है उसका भी आपने ख्याल रखना है। आपके जिस्म में अगर पानी की कमी होगी तो आपका थकावट और दर्द बढ़ सकता है। आप किसी दिन पानी कम पीते हैं तो आपके सर में भी दर्द शुरू हो जाता है। उसकी वजह भी सिर्फ यही होती है कि पट्टे स्ट्रेच हो रहे होते हैं। अगर आप पानी पी लें तो सर में दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह बाकी जिस्म के पट्टे भी पानी की कमी की वजह से ज़्यादा थकावट और दर्द करते हैं। इसके साथ साथ अच्छी नींद लेना भी ज़रूरी है। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो जिस्म को मुरम्मत और बहाली का वक्त मिल जाता है। इससे फिर दर्द और थकन कम हो जाती है। कमर दर्द और टांगों के दर्द से बचाव के लिए महंगे इलाज की नहीं बल्कि अच्छी आदत की ज़रूरत है। रोज़ाना चंद मिनट की स्ट्रेचिंग, हल्की वॉक, मुतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब पानी और काफ़ी हद तक आराम करना हमें एक सेहतमंद और फ़ाल ज़िंदगी गुजारने में मदद दे सकता है। और अगर ख़वातीन 30 साल और 35-40 साल की उम्र से ही ये चंद अच्छी आदतें अपना लें तो बढ़ती उम्र के साथ कमर दर्द के इम्कानात काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। मुख्तसर ये कि चंद बातों को ध्यान में रखें, अपने वज़न को काबू में रखें, क्योंकि वज़न जब ज़्यादा होता है तो मोहरे और जोड़ों पे दबाव बढ़ता है। रोज़ाना की 20 से 30 मिनट की वॉक जो है वो कमर और कोहले, टांगों के पट्टों को मजबूत करती है। पट्टों को मजबूत करने के लिए इस उम्र में आप थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, क्योंकि मजबूत पट्टे कमर को बेहतर सहारा देते हैं। इसी तरह अपनी खुराक में कैल्शियम और विटामिन डी का भी ख्याल रखना है।
خوراک میں دودھ، دہی، پنیر، تل، دالیں اور تھوڑی دیر دھوپ میں وقت گزارنا، یہ سب ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کام کرنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے، جیسے بار بار جھکنے سے بچیں، بھاری چیز اٹھاتے وقت گھٹنوں کو موڑیں، کمر کو نہ جھکائیں، اور لمبے عرصے تک ایک ہی کام مت کرتے رہیں۔ کام کے دوران وقفہ ضرور لیں، تقریباً 20-30 منٹ آپ نے کام کر لیا ہے تو 5-10 منٹ کا بریک ضرور لیں۔ اپنی نیند کا، اپنے آرام کا ضرور خیال رکھیں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پٹھوں اور جوڑوں کی بحالی میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح اپنے جسم میں پانی کی کمی کبھی نہ ہونے دیں۔ پانی کی مناسب مقدار پٹھوں کی کارکردگی کو بہتر رکھتی ہے اور تھکن کو کم کرتی ہے۔ اپنے بیٹھنے اور سونے کا انداز درست رکھیں۔ کرسی پہ بیٹھنا ہے تو کمر کو سیدھا رکھنا ہے، اور سونا ہے تو بہت زیادہ نرم گدے کی بجائے درمیانی سختی والا گدا بہتر ہے، اور درد شروع ہونے کا انتظار نہ کریں۔ روزانہ اگر چند منٹ اسٹریچنگ اور ورزش کرتے ہیں تو درد پیدا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اس کی روک تھام وقت سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی سے اپنی روزمرہ روٹین میں اسٹریچنگ کی عادت بنا لیں، واک اور اسٹریچنگ کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ہم خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کے کام ہی کافی ورزش ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واک اور مخصوص اسٹریچنگ کمر کو وہ فائدہ دیتی ہے جو صرف گھریلو کام نہیں دے سکتے۔ اس لیے بڑھتی عمر میں کمر کو صحت مند رکھنے کے لیے روزانہ 20 سے 30 منٹ اپنے لیے نکالنا بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اگر واک کے لیے آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں، آپ کو ٹائم نہیں ملتا، تو آپ گھر میں صحن میں ہی گھوم لیں۔ آپ 10-10 منٹ کا وقفہ دے کے واک کر لیں، یعنی آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، یا آپ کسی کو کال کر رہی ہیں تو اس دوران آپ ساتھ ساتھ واک کر سکتی ہیں۔ واک کرتے وقت رفتار اتنی رکھیں کہ سانس معمول سے تھوڑا تیز ہو جائے، لیکن بات چیت کرنے میں مشکل نہ ہو۔ واک میں چونکہ پورا جسم متوازن انداز میں حرکت کرتا ہے، اس لیے صحن میں 20 منٹ کی واک جو ہے وہ گھر میں کئی گھنٹے کام کرنے سے مختلف فائدہ دیتی ہے۔ واک کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسٹریچنگ کر رہی ہیں تو آپ کا یہ فائدہ ڈبل ہو جائے گا۔ اسٹریچنگ ہمارے پٹھوں کی اکڑن کو کم کرتی ہے، جوڑوں کی حرکت کو بہتر بناتی ہے، اس طرح کمر، گردن یا ٹانگوں میں درد جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔